معاملہ یہ ہے کہ میں نے 99 قتل کیا ہے اور میں پوچھنے آیا ہوں کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا میری معافی کی کوئی راہ ہے؟ کیا اللہ رب العالمین مجھے میرے گناہ کو بخش دے گا، معاف کر سکتا ہے؟ کوئی راہ ہو تو بتائیے۔ راہب نے جواب دیا کوئی راستہ نہیں، 99 لوگوں کے قاتل، تمہاری بخشش کیسے ہوگی؟ ایک جان کو بے جا قتل کرنا اتنا بڑا گناہ، تم نے تو 99 لوگوں کا قتل کیا ہے۔ بہرحال وہ انسان جو 99 لوگوں کا قاتل تھا اپنی تلوار نکالتا ہے اور راہب کی گردن بھی اڑا دیتا ہے، 100 پورے کر دیتا ہے، 100 لوگوں کا قاتل بن چکا ہوتا ہے۔ لیکن پھر اسے تلاش ہے، کیا ہے توبہ کی کوئی صورت؟ کیا اب بھی میری معافی ہو سکتی ہے؟ کیا ہے کوئی راہ کہ میں اپنے آپ کو معاف کرا لوں؟ میری نجات کی کوئی راہ ہے؟ پھر پوچھتا ہے من اعلم اہل الارض، بتاؤ لوگو اس روئے زمین پر سب سے اچھی معلومات رکھنے والا کون ہے؟ کون ہے جو مجھے اس معاملے میں گائیڈ کر سکے، میری رہنمائی کر سکے؟ لوگ بتاتے ہیں فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، حدیث کے الفاظ ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی عالم ہے، عالم دین ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ بتائے گا آپ کو کچھ۔ چنانچہ وہ اسی تلاش میں جاتا ہے اور اس آدمی کے، اس عالم دین کے پاس جاتا ہے، اپنا واقعہ سناتا ہے، میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا اور اب 100 لوگوں کا قاتل بن چکا ہوں، میں آپ کے پاس پوچھنے آیا ہوں کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میرے معافی تلافی کی کوئی راہ ہے؟ مجھے نجات مل سکتی ہے یا نہیں؟ وہ عالم دین جواب دیتے ہیں میرے بھائی، آپ کی توبہ اور اللہ کے درمیان آخر کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ لیکن سنو، تم توبہ کر سکتے ہو، تمہاری معافی ہو سکتی ہے، لیکن تم نے جو واقعہ سنایا ہے، تم جس بستی اور علاقے کے رہنے والے ہو، وہ لوگ غیر دیندار لوگ ہیں، وہ لوگ غیر مہذب لوگ ہیں، وہ لوگ شریعت پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، شرک، الحاد اور کفر جیسی برائیوں میں مبتلا ہیں۔ میری نصیحت یہ ہے کہ تم توبہ کرنا چاہتے ہو، اگر تم معافی مانگنا چاہتے ہو اگر، تو اپنی اس بستی کی طرف نہ جاؤ جہاں سے تم آئے ہو۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس بستی کی طرف جاؤ جہاں میں تم کو بتلا رہا ہوں۔ وہ بستی ایسے لوگوں کی بستی ہے یعبدون اللہ وحدہ، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جاؤ ان بستی والوں کے بیچ میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو اور اس سے توبہ کرو، اللہ قبول فرمائے گا۔ تمہاری توبہ اور اللہ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ نہیں۔ وہ بندہ خوش ہو جاتا، اس عالم دین کی رہنمائی میں وہ اس بستی کی طرف چل پڑتا ہے جہاں کی طرف اس عالم دین نے رہنمائی کیا تھا کہ جاؤ موحدین کی بستی وہ ہے، اس ماحول میں رہو، وہاں جیسے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تم بھی اللہ کی عبادت کرو، اور اس طرح اللہ سے توبہ کرو، اللہ قبول فرمائے گا۔ تمہاری توبہ اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں۔ نکلتا ہے سفر پر کہ میں اس بستی کو جاؤں اور وہاں پہنچ اللہ کی عبادت کروں، اللہ سے توبہ کروں۔ لیکن اتفاق ایسا ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے جب آدھی راہ وہ طے کر لیتا ہے، فلما نصف الطریق، حدیث کے الفاظ، جب وہ آدھی راہ میں پہنچتا ہے، آدھی راہ طے کر چکا ہوتا ہے، تو ملک الموت آ جاتا، موت کا فرشتہ، جان لینی ہے ہمیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، رحمت کے فرشتے اور اسی طرح سے عذاب کے فرشتے دونوں آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں۔ ہم اس کی روح قبض کریں گے، ہم اس کی روح لے کر کے جائیں گے، اور ملائکۃ العذاب کہتے ہیں کہ ہم لے کر کے جائیں گے۔ ملائکۃ الرحمہ کی دلیل یہ تھی، رحمت کے فرشتوں کی دلیل یہ تھی کہ یہ بندہ تو توبہ کرنے کے لیے، یہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے توحید پرستوں کی طرف جا رہا تھا، اللہ کی طرف رجوع ہو چکا تھا، اس لیے ہم اس کی روح لے جانے کے زیادہ مستحق۔ ملائکۃ العذاب جو عذاب کے فرشتے تھے، ان کی دلیل یہ تھی کہ اس بندے نے لم یفعل خیرا قط، اس نے کبھی بھی بھلائی نہیں کی اپنی زندگی میں، ساری زندگی یہ برائیاں کرتا رہا، اس نے 99 قتل کیے اور پھر 100 لوگوں کو مار ڈالا ہے، آخر یہ جنت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ملائکۃ العذاب ہیں، ہم اس کی روح قبض کرنے کے زیادہ مستحق ہیں، ہم اس کی روح لے جانے کے زیادہ مستحق۔ اتنے میں اللہ رب العالمین ایک فرشتہ بھیجتا ہے، فی صورت آدمی، ایک آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کیا ماجرا ہے؟ کیا میں آپ لوگوں کے درمیان ثالث بن سکتا ہوں، میڈیٹر بن سکتا ہوں؟ جی ہاں،
معاملہ سننے کے بعد وہ فرشتہ جو آدمی کی شکل میں آیا تھا وہ کہتا ہے کہ ایسا کرو، اگر آپ لوگوں کا جھگڑا ہے کہ رحمت کا فرشتہ ان کی روح لے جائے یا عذاب کا فرشتہ، میری رائے یہ ہے کہ زمین کی نپائی کر لی جائے۔ یہ زمین جہاں سے وہ چلا ہے عالم دین کے پاس سے اور جس بستی تک جانے والا تھا، اس کے بیچ کا فاصلہ ناپ لیا جائے کہ وہ کس طرف سے زیادہ قریب ہے۔ کیا اس بستی سے زیادہ قریب ہے جہاں سے نکلا تھا، یا اس بستی کے قریب پہنچ چکا ہے جس طرف جا رہا تھا؟ اگر وہ اس بستی کے قریب ہو چکا ہوگا جو موحدین کی بستی ہے، جہاں وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو رحمت کے فرشتے مستحق ہوں گے۔ اور اگر وہ اس بستی سے قریب ہوگا جہاں سے نکلا تھا توبہ کرنے کے لیے، اگر اس طرف وہ قریب ہوگا تو پھر عذاب کے فرشتوں کو حق ہوگا وہ اس کی روح لے کر جائیں۔ وہ لوگ راضی ہو گئے، زمین کی پیمائش ہوئی، نپائی کی گئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ جانتا تھا، اور اللہ اس بندے کی توبہ سے بھی واقف تھا۔ اللہ کو یہی منظور تھا کہ یہ بندہ جنت میں جائے، رحمت کے فرشتے اس کی روح لے کر کے آئیں، لیکن اللہ نے ایک فرشتے کو میڈیٹر بنا کر بھیجا۔ جب زمین کی پیمائش ہوئی، نپائی کی گئی، تو پتہ چلا کہ جاکنی کے عالم میں وہ انسان جو 100 لوگوں کا قاتل تھا، وہ زمین کی طرف، اس سرزمین کی طرف، اس بستی کی طرف بڑھ چکا تھا جو موحدین کی بستی تھی۔ وہ گھسٹ کر کے 2-4 قدم آگے چلا گیا تھا۔ گویا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ انسان موت کے وقت اس بستی کے قریب ہو چکا تھا جو بستی موحدین کی تھی، جو بستی توحید پرستوں کی تھی۔ اس لیے رحمت کے فرشتوں کے حق میں یہ نتیجہ نکلا کہ تمہارا حق بنتا ہے اس کی روح لے کر کے جاؤ، یہ جنت۔ آپ اندازہ کرو اللہ رب العالمین کتنا غفور الرحیم ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا میرا یہ بندہ توبہ کرنے نکلا ہے، میرا یہ بندہ معافی چاہتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ راہ نکالی، اور اس طرح رحمت کے فرشتے اس کے روح لے کر کے گئے اور وہ جنتی ٹھہرا۔ کس لیے؟ آخر کس وجہ سے؟ صرف اسی لیے تو کہ وہ سچی توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ سچی توبہ کرنے کی غرض سے وہ عالموں کے پاس گیا تھا، اور اسی تلاش میں جب اسے اپنا جواب مل گیا تو اس بستی کی طرف جا رہا تھا کہ رہ کر کے ہم اللہ کی عبادتیں کرتے رہیں گے، توبہ استغفار کرتے رہیں گے، ہو سکتا ہے اللہ بخش دے۔ اللہ نے بخش دیا، جنتی ٹھہرا وہ انسان۔ اللہ کے رسول نے یہ واقعہ صحابہ کرام کے سامنے اس لیے بیان کیا تھا تاکہ ان کے لیے عبرت ہو، نصیحت ہو کہ اگر غلطیاں ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، خطائیں ہو جائیں تو نا امیدی کا شکار مت ہوں، بلکہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جب تک آدمی زندہ ہے اور اسے خطائیں ہو جاتی ہیں، ہر وقت، ہر جگہ، جس جگہ پر بھی وہ ہے، اس دنیا کے جس خطے میں بھی وہ ہے، وہ اللہ کو پکار سکتا ہے، وہ اللہ کی دہائی دیتے ہوئے اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ توبہ کتنا عظیم چیز ہے، توبہ کی تاثیر کیا ہے۔ لیکن ہماری توبہ قبول کیسے ہو؟ ہم توبہ کافی عرصے سے کر رہے ہیں، بہت زمانے سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے ہم طلب کر رہے ہیں، ہمیں ملتی ہوئی نظر نہیں آتی، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، ہماری توبہ قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جس کا جواب آپ کو دینا چاہوں گا۔ دیکھیے، جب بندہ توبہ کرنا چاہے تو اگر گناہ ایسا ہے جس کا تعلق بندے اور اللہ سے ہے، یعنی وہ گناہ حقوق اللہ میں سے ہے، وہ غلطی ایسی ہے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، بندے اور اللہ کے درمیان ہے وہ، تو ایسے گناہ سے توبہ کرنے کے لیے 3 اہم شرطیں ہیں۔ بہت غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندے سے جو غلطی ہوئی ہے، بندہ اپنی اس غلطی اور خطا پر نادم اور شرمندہ ہو، اسے حقیقی پچھتاوا ہو کہ اے اللہ یہ کیا ہو گیا، اے اللہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں جو حرام ہے، جو غلط ہے، اللہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے، میں نادم ہوں، میں پشیمان ہوں، اللہ میں شرمندہ ہوں۔ بالکل اسی طرح سے وہ پشیمانی کا اظہار کرے جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا، ندامت و شرمندگی کا اظہار کر کے انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے ان کو لباس عطا فرمائے تھے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ تمام تر پشیمانی اور تمام تر شرمندگی کا اظہار کرے اور حقیقی پچھتاوا اس کو ہو کہ اللہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے، اللہ مجھے معاف۔ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے ہماری توبہ قبول ہونے کی
کہ ہم اس گناہ کو جو ہم نے کیا ہے اسے فوراً چھوڑ دیں، فوری طور سے ہم اس سے الگ ہو جائیں. انتظار نہیں کہ کل چھوڑوں گا، پرسوں چھوڑوں گا. آج انسانوں سے اگر کہا جاتا ہے میرے بھائی یہ سگریٹ نوشی جو کر رہے ہو نا، اسلام میں یہ خبیث چیزوں میں سے اسے چھوڑ دو، تمہاری صحت بھی برباد ہوگی، تمہارا پیسہ بھی برباد ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، کوشش کریں گے، کل چھوڑ دیں گے، پرسوں آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے. کب آئے گا وقت؟ وہ وقت آنے والا نہیں. میرے بھائی آپ کی یہ عادت ہے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہو، آپ نماز پڑھنا شروع کر دو. اچھا ٹھیک ہے، آئندہ جو جمعہ آئے گا انشاءاللہ اس وقت سے شروع کر دوں گا. میرے بھائی وہ جمعہ آنے والا نہیں، وہ وقت کبھی آنے والا نہیں. ابھی جو کچھ وقت آپ کو ملا ہے یہ غنیمت ہے، اور آپ ابھی سے یہ طے کر لو کہ اللہ ابھی تک میں بے نمازی تھا، مجھے رہنمائی نہیں ملی تھی. اللہ ابھی تک میں تیرے حکم کی نافرمانی کرتا رہا، لیکن بس ابھی سے ہی جو نماز کا وقت آنے والا ہے میں ابھی سے نمازی بن رہا ہوں. اللہ پچھلے گناہ ہمارے معاف فرما دے، اللہ پچھلی جو بھی نمازیں ہماری چھوٹی ہیں اللہ تو معاف کر. فوری طور پر ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہم آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیں، عزم مصمم کر لیں کہ اللہ اب جب تک تو نے زندگی ہمیں دی ہے، جب تک ہمارے جسم میں جان اللہ تو نے دے رکھی ہے، ہم اس گناہ کو دوبارہ نہیں کریں گے. ہم یہ عزم مصمم کرتے ہیں، پختہ ارادہ کرتے ہیں. یہ 3 اہم شرطیں ہیں اگر ہمیں اپنی توبہ قبول کرانی ہے. لیکن یہ اس گناہ کے تعلق سے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، یعنی بندے اور اللہ کے درمیان کی جو چیز تھی اور اس بابت اس انسان سے کوتاہی ہوئی تھی تو اللہ رب العالمین سے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ 3 شرطیں ہیں کہ وہ نادم و شرمندہ ہو، اسے حقیقی پچھتاوا ہو. نمبر 2 وہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے جسے وہ کر رہا تھا. اور نمبر 3 وہ پختہ ارادہ باندھ لے کہ اللہ اب جب تک میری زندگی ہے، میرے جسم میں جان ہے، اللہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ معاف فرما دے گا، وہ توبہ قبول کر لے گا. لیکن اگر وہ غلطی، وہ خطا، وہ گناہ ایسا ہے جس کا تعلق بندوں سے ہے، یعنی ہم نے کوئی جرم ایسا کر لیا ہے کہ ہم نے حقوق العباد میں کمی اور کوتاہی کی ہے، ہم نے کسی کا حق مارا ہے، ہم نے کسی کا سامان چوری کر لیا ہے، ہم نے کسی کی دکان پر ڈکیتی ڈالی ہے، ہم نے کسی کی زمین اور جائیداد کو ہڑپ کر لیا ہے ناجائز، ہم نے کسی کو مارا پیٹا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی پر بیجا الزام تراشی کی ہے. یہ سارے گناہ ایسے ہیں جن کو حقوق العباد کے تعلق سے گناہ کہا جاتا ہے. اگر ہم سے ایسے گناہ ہوئے ہیں اور ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک اور شرط ہے مزید. یہ 3 شرطیں جو میں نے آپ کو بتائیں اس کے ساتھ ایک اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہم نے جس کا حق لیا ہے، جس کی زمین اور جائیداد پر ناحق قبضہ کر لیا ہے، ہم اس کی وہ جائیداد واپس لوٹا دیں. ہم نے جس کا جو سامان چوری کر لیا تھا یا ڈکیتی کر لی تھی ہم اسے واپس کر دیں. ہم نے جس کی غیبت یا چغلی کی تھی ہم اسے معافی تلافی کرا لیں. ہم نے جس کے ساتھ جو بھی ظلم کیا تھا ہم اس بندے کے پاس جا کر کے معافی تلافی کر لیں کہ میرے ساتھی میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، میں مجرم ہوں لیکن میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے بھائی میں نے تمہارے ساتھ یہ جرم کیا ہے، میں نے تمہارے اوپر یہ ظلم و زیادتی کی ہے، تم مجھے معاف کر دو تاکہ اللہ سے بھی میں معافی مانگ سکوں اور اللہ مجھے بخش دے. اگر ہم حقوق العباد کے تعلق سے ایسے گناہ کرتے ہیں تو ہمیں ان سے معافی تلافی کرا لینے کی ضرورت ہے، تب اللہ رب العالمین سے ہم توبہ کر سکتے اور وہ قبول کرے گا، معافی تلافی کی صورت نکال دے گا. لیکن توبہ کے تعلق سے ہمیں 2 اور اہم باتوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. یہ 3 یا 4 شرطیں جو میں نے بتائیں یہ عام طور سے آپ مختلف کتابوں میں یا مختلف تقریروں میں سن چکے ہوں گے، کتابوں میں پڑھ چکے ہوں گے. لیکن 2 اور اہم باتیں جو شرط کی حیثیت رکھتی ہیں اگر ہم گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم جانکنی کا عالم آنے سے پہلے توبہ کر لیں. اگر ہم غلطی کر چکے ہیں، اگر ہم سے گناہ ہو چکا ہے، ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے تو ہم ان 4 شرطوں کو فالو کرتے ہوئے ایک اور شرط کو ہم نظر میں رکھیں، وہ یہ کہ حالت نزا جسے جانکنی کا عالم کہتے ہیں، غرغرے کا وقت کہتے ہیں، جب انسان کی موت آنے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے،
جب انسان ابھی اور تبھی کی کیفیت میں ہوتا ہے جب پانی اس کے حلق سے نیچے اتر نہیں رہا ہوتا ہے. کون ہمارے عیادت و زیارت کے لیے آ رہا ہے وہ سمجھ نہیں پاتا, ہمارے سامنے کیا بات کہی جا رہی ہے اس کا وہ شعور نہیں رکھتا ہے. اسے جھانکنی کا عالم کہتے ہیں. جیسا کہ آپ مختلف ہاسپٹلز میں اگر جائیں, اس کا دورہ کریں اور مریضوں کی عیادت کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے ایسے مریض ہیں جو ایکسیڈنشیل کیسز میں ایسے حالات میں ہیں کہ بس ابھی نکلی ان کی جان یا تبھی. اس کو غرغرے کا عالم کہتے ہیں, جھانکنی کا عالم کہتے ہیں, حالت نزع کہتے ہیں. اس حالت میں آنے سے پہلے اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ قبول ہوگی. لیکن اگر ہم نے انتظار کیا, ہم ظلم و زیادتی کرتے رہے, ہم نمازیں چھوڑتے رہے, ہم لوگوں کے حقوق مارتے رہے, یہاں تک کہ وہ دن آ گیا کہ ہم جھانکنی کے عالم میں مبتلا ہو گئے, تو اب ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بند. اس انسان کے لیے توبہ کا دروازہ بند, کیونکہ یہ شرط ہے جھانکنی کے عالم میں جانے سے پہلے توبہ کر لی جائے. جب صحت و تندرستی کے عالم میں اللہ رب العالمین نے آپ کو رکھا ہے, آپ اللہ سے رجوع ہو سکتے ہو, اس کی عبادت کر سکتے ہو, اس سے مانگ سکتے ہو, شعور اور ادراک رکھتے ہوئے اس سے غلطیوں کی معافی کرا سکتے ہو. اس وقت آپ نے نہیں کرایا, اور آج جب ابھی موت کا وقت قریب آ چکا ہے, ملک الموت آپ کے سامنے ہے, تب آپ توبہ کرنے چلے ہو. اب توبہ کا دروازہ بند ہے. کیا دلیل ہے؟ سنن ترمذی کتاب الدعوات باب فضل التوبۃ والاستغفار, یہ صحیح روایت ہے سنن ترمذی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, کہ اللہ رب العالمین بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک وہ حالت نزع میں نہ آ جائے, جب تک وہ جھانکنی کے عالم میں نہ آ جائے, تب تک اللہ رب العالمین اس کو معاف کرتا رہتا ہے, اس کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے. لیکن جب بندہ جھانکنی کے عالم میں آ جاتا ہے, حالت نزع اس پر طاری ہو جاتی ہے اور اس وقت وہ توبہ کرنا چاہتا ہے, تو اللہ رب العالمین توبہ کے دروازے کو بند کر دیتا ہے کہ اے بندے, میں نے ساری عمر تم کو دے رکھی تھی, ساری زندگی کے لمحات تم کو دے رکھے تھے, تم نے اس کی قدر نہ کی, اور اب موت کے وقت تم توبہ کرنے چلے ہو. دیکھو فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی, تمہاری بھی نہیں. توبہ کا دروازہ بند. انفرادی طور سے اگر ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں تو جھانکنی کا عالم طاری ہونے سے پہلے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے. اللہ ہم سب کو وہ وقت آنے سے پہلے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایک اور اہم چیز جو توبہ کے تعلق سے بہت اہم ہے کہ ہم اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں, ہم اس غلطی کو فوراً چھوڑ رہے ہیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر رہے ہیں. اسی طرح سے جس بندے کے تعلق سے ہم نے وہ برائی کی تھی, جس کی غیبت یا چغلی کی تھی, جس پہ ہم نے بہتان لگایا تھا, اس سے بھی جا کے معافی اور تلافی ہم کرانا چاہتے ہیں, تو اس کے ساتھ ہمیں ایک چیز اور نظر رکھنی ہوگی, ایک اور کنڈیشن کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا کہ ہم توبہ جو کرنے جا رہے ہیں اس وقت سے پہلے ہو جس وقت سورج اپنے نکلنے اور ڈوبنے کی سمت کو بدل دے گا. یعنی قیامت کے قریب ایک ایسی گھڑی آئے گی, ایک ایسی نشانی اللہ رب العالمین ظاہر فرمائے گا, جب یہ سورج جو پورب سے نکل کر پچھم میں ڈوب رہا ہے, یہ سورج اپنے نکلنے اور ڈوبنے کے ڈائریکشن کو چینج کر دے گا اور پچھم سے نکل کر پورب میں ڈوبنے لگے گا. اللہ کے رسول کی حدیث کہتی ہے, صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبہ باب استحباب الاستغفار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ, جو بھی انسان توبہ کرتا ہے اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے نکلنے لگے, پچھم سے نکلنے لگے, تاب اللہ علیہ, تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. گویا ان 4 شرطوں کے ساتھ یہ 2 اہم شرطیں بھی ہمیں توبہ اگر کرنی ہے تو مد نظر رکھنا ہوگا کہ ہم جھانکنی کے عالم میں جانے سے پہلے توبہ کریں, اور اسی طرح سے اللہ نہ کرے کہ وہ وقت ہم کو دیکھنا پڑے کہ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا شروع ہو, تو اس وقت اللہ رب العالمین اجتماعی طور پر تمام دنیا والوں کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دے گا, اور اس وقت کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی, چاہے وہ مرد ہوں, چاہے وہ عورتیں ہوں, جو بھی ہو. اگر اللہ رب العالمین وہ وقت لاتا ہے
جب سورج اپنے نکلنے اور ڈوبنے کا ڈائریکشن چینج کر دیتا ہے تو یہ قیامت کی بڑی نشانی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس وقت اگر کوئی آدمی توبہ کرتا ہے تو کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اجتماعی طور پر سب لوگوں کے لیے، ساری دنیا والوں کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے ہمیں اور آپ کو توبہ کرنی ہے۔ ہم اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین، ہم تیرے قصوروار بندے ہیں، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں، تیری مغفرت سے اللہ ہم مایوس نہیں ہیں، کیونکہ تیری رحمت اور تیری مغفرت تیرے غضب پر بھاری ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین خاتمہ بالخیر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دل کی گہرائی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت سے پہلے پکی سچی توبہ نصیب کرے۔ ہم مہمان محترم شیخ شمیم فوزی کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اتنا بہترین اور گنا قدر خطبہ ہمارے سامنے دیا جس سے ہمیں فائدہ پہنچا۔